مذہبی تجربے کو وہ یہاں لگاتے ہیں ہمارے اسلامک ہسٹری میں. اب ان کا جو ہے ان کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ توریت جو ہے جب تباہ ہو گئی تھی بخت نصر کے حملے میں تو پھر 300 سال کے بعد دوبارہ لکھی گئی. اور اسی طریقے سے کرسچینٹی کا جو بھی مذہبی لٹریچر ہے وہ سینٹ پال کے زمانے میں لکھا گیا. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مذہبی تجربہ مسلمانوں کا بھی ہوگا. حالانکہ ہمارے یہاں جو اسلامک ہسٹری ہے وہ اس کے جو ارلی سورسز ہمیں ملتے ہیں وہ پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں ملتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ مستشرقین کی نظر سے وہ چیزیں نہ گزری ہوئی ہیں اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو. مگر بہرحال وہ اپنا ایک مقدمہ کھڑا کرتے ہیں, وہ اپنا ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تاریخ تو لکھی 250-300 سال کے بعد گئی ہے. میرے اب تک اس کے اوپر 12 لیکچر ویڈیو پر آ چکے ہیں جس میں میں نے ان کو مطلب ثبوت سے یہ ثابت کیا ہے کہ دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اور ایویڈنسز کے ساتھ کہ یہ جو اور ہمارے پاس بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچا ہوا ہے روایت در روایت ہو کر کے. تو مسئلہ تو سیریس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو بہت ہی زیادہ ہم نے تو اپنی نالائقیاں ابھی چل رہی ہیں ہماری, ہم نے تو ابھی تک اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے جس طریقے سے مستشرقین اس کو بہت دیر پہلے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایشوز تو ہیں, بالکل ہیں, لیکن انشاءاللہ اگر اس طریقے کے ڈائیلاگس ہوتے رہے تو چیزیں سامنے آئیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ایک تھوڑی سی انٹروڈکٹری گفتگو چل رہی تھی, لیکن اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں ڈاکٹر پروفیسر نگار سجاد ظہیر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں. ان سے میری واقفیت ان کے فیس بک پیج سے ہوئی تھی اور پھر ماشاءاللہ ان کا بہت کام ہے اسلامی تاریخ کے موضوع پہ, اور ہمارے دوست عبید اللہ جمیل صاحب اس کے تھرو بھی پھر ان سے مزید رابطہ ہوا. تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹائم نکالا اور تاکہ وہ ہمیں اسلامی تاریخ کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائیں. اور پھر اس کے علاوہ میں تمام ان حاضرین اور شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ انشاءاللہ ریکارڈڈ ہوں گے, اور ارادہ یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے لانگ ٹرم چلے, تاکہ پھر اس میں انشاءاللہ جو موضوعات آتے رہے وہ انشاءاللہ یہ سارے لیکچر جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے بھی یوٹیوب چینل پہ ہوں گے, اور پھر ہم بھی اپنے طور پہ اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں نے مائکس میوٹ کر دیے, انشاءاللہ جب سوال جواب کا وقفہ ہوگا تو میں مائکس کھول دوں گا. بغیر کسی تاخیر کے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیر, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ہسٹری کے حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نعمان حیدر صاحب کی کہ انہوں نے مجھے ویسٹ میں رہنے والے اپنے احباب سے مکالمے کی ایک بہرحال صورت فراہم کر دی ہے. اور ہم جب اپنی گفتگو شروع کریں گے, اپنا مکالمہ شروع کریں گے, تو امید ہے کہ اس میں آپ سے زیادہ مجھے سیکھنے کا اور آپ سے زیادہ مجھے سمجھنے کا اور اپنے ویوز کو اور آپ کی پارٹیسپیشن سے اپنے معاملات کو درست کرنے میں بھی بڑی مدد انشاءاللہ ملے گی. یہ دیکھیے تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جاری پروسیس ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور جو آج کا لمحہ ہے وہ کل کی تاریخ ہے. لہٰذا اس کو ہم محدود کر نہیں سکتے. یہ ایک بڑا لامحدود اور بہت ہی زیادہ وسیع ڈومین ہے. اور پھر اس میں اسلامی ہسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. نہ تو ہم کسی جزیرے میں رہتے ہیں, اور نہ ہی ہم نے اتنے زیادہ کرٹنز ڈرا کیے ہوئے ہیں کہ ہم
बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते या रख नहीं सकते, दोनों बातें मुमकिन नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया की तारीख मुसलमानों की तारीख के हवाले से आगे बढ़ती है। हमें पूरी दुनिया को देखना पड़ता है, हमें एक पूरा वर्ल्ड व्यू लेना पड़ता है इस्लाम के मुकदमे को पेश करने के लिए। तो हम चंद ऐसे सवालात को मैं जवाब देना चाह रही हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं, यानी मुसलसल निस्फ सदी से पूछे जा रहे हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं कि व्हाई इस्लामिक हिस्ट्री, व्हाई नॉट सिंपली हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री। देखिए, हम इस सवाल से अपने जवाब को शुरू कर देते हैं। देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम इसको अपने तौर पे लेना चाहें अपनी मर्जी की एक, तो वो मुस्लिम हिस्ट्री हो जाती है। सवाल ये पूछा जाता है कि जब दीन मुकम्मल हो गया था, अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया था ये कह करके कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो फिर दीन तो मुकम्मल हो गया, तो फिर ये कौन सी तारीख आगे चल रही है? देखिए, समझने की बात यह है कि दीन की बुनियादें मुकम्मल हो गई थी, दीन की फाउंडेशंस रख दी गई थी, दीन को अपनी बुनियादों पर जमा दिया गया था, इमारत बननी तो बाकी थी। और ये प्रोसेस जो है ये तो आज तक भी चल रहा है। इस्लाम में कैसे इस्लाम में मुसलमान यानी इस्लाम के हवाले से मुसलमानों के कौन कौन से नजरियात मुख्तलिफ अदवार में सामने आते रहे हैं, उसमें किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को इस्लामाइज किया जाता रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। फिर फ़िक़्ह का एक पूरा सिलसिला शुरू होता है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सिलसिला शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर ये कहा गया है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, तो तारीख भी मुकम्मल नहीं हो गई, दीन की बुनियादें मुकम्मल हो गई और उसके अंदर अब टेढ़ नहीं आएगा, उसके अंदर उसकी अल्लाह ताला का वादा है कि उसमें टेढ़ भी नहीं आएगा और वो वैसे ही रहेगी। लेकिन उसके ऊपर तामीर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। हम इसको इस्लामिक हिस्ट्री इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में जो भी कौमें इल्मी एतबार से गालिब होती हैं, उन्हीं की जुबान चलती है, उन्हीं का सिक्का चलता है, उन्हीं की इस्तिलाहात चलती हैं, सब कुछ उन्हीं का चल रहा होता है। हम शौरी लाशौरी तौर पर हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस्लामिक हिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है ये वज़ह की है मुस्तशरिकीन ने और वो इसको इसी तरह लेते हैं। वो इस मुसलमानों और इस्लाम से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं उनको वो इसी तरह लेते हैं। मसलन इस्लामिक कल्चर, वो मुस्लिम कल्चर नहीं कहेंगे, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मिलिटेंसी, वो इस एडजेक्टिव के साथ बात करते हैं। और फिर चूंकि हम यानी इल्मी दुनिया में जब हम कदम रखते हैं और इल्मी दुनिया में जब हमारा एक्सपोजर होता है तो अल्टीमेटली हमें उनकी ही इस्तिलाहात को अडॉप्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में इस्लामिक हिस्ट्री 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में, एक कराची यूनिवर्सिटी है और दूसरी सिंध यूनिवर्सिटी है। सिंध यूनिवर्सिटी में इसको मुस्लिम हिस्ट्री के टाइटल से पढ़ाया जाता है और कराची यूनिवर्सिटी में इसको इस्लामिक हिस्ट्री के टाइटल से पढ़ाया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं तो पर्सनली इसको मुतरादिफात के तौर पर लेती हूँ, सिनोनिम्स है, और ठीक है हम इस्लामिक हिस्ट्री के हैं या मुस्लिम हिस्ट्री के हैं, हमारे हिसाब से बात एक ही है। अब एक और सवाल जिसका अभी शुरू में हमारे वहीद ने भी इसका तस्करा किया, उन्होंने ये कहा कि मसला ये नहीं है कि इस्लामी तारीख कब से लिखी जानी शुरू हुई है। आप यकीन जाने ये भी एक मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ के वो उलमा जिनको हमारे यहाँ आजकल नौजवान बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये पेश किया जाता है ये मुकदमा, यानी जब लोग उनसे पूछते हैं उन उलमा से कि हमारे उलमा तारीख से इतना क्यों नहीं करते, हमारे उलमा कुरान को देखते हैं, हदीस को देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं, लेकिन तारीख में वो इतना, तारीख से वो इतना नहीं करते, तारीख से वो इतना।
फैज नहीं हासिल करते। तो उनका कहना ये था, एक बहुत बड़े स्कॉलर का कहना ये था कि हम इस्लामी तारीख पर कैसे भरोसा करें, या ये कि हम कौन सी इस्लामी तारीख, वो जो 250-300 साल के बाद लिखी गई? ऐसा तो नहीं है कि 250-300 साल के बाद लिखी गई, बल्कि सूरत हाल ये है कि पहली सदी हिजरी के निस्फ अव्वल में तारीख की इब्तिदाई किताबें सामने आ गई, निस्फ अव्वल में, जबकि मुसलमान अभी अपनी खाना जंगी में फंसे थे, और ये जंगे जमल और सिफ़ीन और ये सारी जो जंगें हो रही थी, ये इनकी वजह से मुसलमान ज़हनी तौर पर, और कलम तो उनके समझ लीजिए क्या चल रहे होंगे, तलवारें चल रही थी। तो ऐसी सूरत में भी तारीख लिखी गई है, और उस जमाने की भी कम से कम 2-3 तारीख की किताबें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं कि ये मौजूद थी, और एक तो मेरे पर्सनल कलेक्शन में भी मौजूद है और रखी हुई है, और उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये कोई जाली किताब है, या ये कि किसी ने बाद में लिख करके उबैद बिन शरिया से उसको मंसूब कर दिया था। तो इसके ऊपर मेरे अब तक तकरीबन 22 लेक्चर्स हो चुके हैं, 12 लेक्चर हो चुके हैं कि इस्लामी तारीख कब से लिखी जा रही थी। ये पहली सदी हिजरी के वस्त से, अगर हम ज्यादा मोहतात हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पहली सदी हिजरी के वस्त से ये लिखना शुरू हो गए थे। और इसमें ये अगर आप कह रहे हैं कि इस पर हम भरोसा क्यों करें, तो देखिए, जिस तरीके से आपको अगर भरोसा है अपने हदीस लिटरेचर के ऊपर, तो फिर आपको तारीख, हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है उसके ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से तारीख लिखी जा रही थी उसी तरीके से इब्तिदा हुई है हमारी हिस्ट्री राइटिंग की। जिस तरीके से मुहद्दिसीन तारीख हदीस लिख रहे थे, उसी तरह से ये उलमा ही थे और मुहद्दिसीन ही थे जिन्होंने तारीख की इब्तिदाई किताबें लिखी, और जिस तर्ज पर और जिस मेथोडोलॉजी के तहत और जिस मिनहज पर ये लिखी गई हैं, वो वही मिनहज था जो हदीस का मिनहज है। यानी तारीख हदीसी मिनहज के ऊपर लिखी गई है। अगर आपके लिए हदीस अहम है तो आपके लिए उतनी ही ऑथेंटिक तारीख है, इब्तिदाई तारीख। और हमारे पास इब्तिदाई तारीख का, यानी मुतक़द्दिमीन मुअर्रिखीन का जो इब्तिदाई 100 साल 150 साल तक आए हैं, चलें दूसरी सदी हिजरी तक अगर जो आए हैं, इनकी सारी किताबें ज़ाया नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गई हैं, क्योंकि उस ज़माने में प्रेस नहीं थे, उस ज़माने में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जिस तरह से आज हम अपनी सारी लिखत पढ़त को महफूज कर लेते हैं और दुनिया के एक कोने से बैठकर दूसरे कोने पर हम बात कर सकते हैं। ये ज़माना तो वो था ही नहीं। उस ज़माने में नकल होती थी। तो अगर एक किताब 24 जिल्दों में लिखी गई है, अब उसकी नकल क्या तैयार करना कोई आसान बात होगी? और शुरू की जो किताबें लिखी जाती थी वो इतनी ही ज़ख़ीम होती थी और इतनी ही वॉल्यूमस होती थी कि जिनको नकल करना भी कई उनके शागिर्द बैठते थे उस्तादों के, तो फिर कहीं जाके वो चीज़ें नकल होती थी। तो हम ये साबित करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये चीज़ साबित शुदा है हमारे यहाँ। और मुस्तशरिकीन भी उन मुतक़द्दिमीन मुअर्रिखीन के ऊपर इतनी अच्छी बहस करते हैं। आप वेलहाउज़न को देखें जिसने अरब किंगडम एंड इट्स फॉल लिखी है, उसके मुकदमे में, जो कि मुख्तसर ही सही, क्या शानदार बहस उसने की है हमारे अर्ली सोर्सेस के ऊपर। जोसेफ होरोविट्स क्या शानदार किताब लिखते हैं हमारे अर्ली हिस्टोरियंस के ऊपर। यानी मैं समझती हूँ कि जो हमारे मुस्तशरिकीन हैं, उन्होंने, ओरिएंटलिस्ट जो हैं, उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के अर्ली पीरियड को ज्यादा रोशनी में पेश कर दिया और हमारे लिए ज्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि आसानियां पैदा कर दी हैं। अभी हमने किरतास से नाबिया एबिट की एक किताब का तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा हमने शाया किया है। आप देखें नाबिया एबिट को, वो किस तरीके से ये समझाती है और बताती है कि इस्लाम की, मुसलमानों की तारीखी या हिस्ट्री राइटिंग जो है वो अमीर मुआविया के ज़माने से शुरू हो चुकी थी। और वो इतने एविडेंसेस पेश करती है, पपायरस के इतने एविडेंसेस पेश करती है कि सच्ची बात यह है कि आज हम बैठ कर के नाबिया के शुक्रगुजार हैं और हम अपने मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये बताया है। और ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज हो गई हैं और जो वेस्ट में म्यूजियम्स के अंदर और वहाँ ज़्यादा मौजूद है, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें
اتنی ہے ہی نہیں, اگر ہیں بھی تو انتہائی خستہ حالتوں میں ہے ہی نہیں اصل میں. تو ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ہمارا علمی تراث ہے تو وہ پھر مراکش میں اور قاہرہ میں یہاں وہاں کچھ ضرور محفوظ ہے. ٹرکی میں جس زمانے میں آٹومنس تھے وہ سارے نوادرات لے گئے تھے, تو وہ ٹرکی کے اندر بھی یہ چیزیں تو کاپی میوزیم وغیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس ایویڈنسز پورے ہیں, اورینٹلسٹ بھی اس کے ایویڈنسز دیتے ہیں کہ جی مسلم ہسٹوریوگرافی جو ہے وہ امیدس کے زمانے سے لکھی جانے لگی تھی. بنو امیہ کے ارلی پیریڈ کا جو ارلی پیریڈ ہے امیر معاویہ کے زمانے سے یہ لکھی جانے لگی تھی. دیکھیے ہمارے یہاں اچھا نہ صرف یہ کہ لکھی جانے لگی تھی بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس میں اس کے رجحانات جو سامنے آ رہے تھے وہ بڑے شاندار تھے. یعنی پہلے سیرت لکھی گئی ہے, سب سے زیادہ جو لکھی گئی ہے مدینے میں وہ سیرت لکھی گئی ہے. اور یہ کیوں لکھی گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس کے بھی نا کچھ داخلی اور کچھ خارجی محرکات ہیں. داخلی محرک تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں جاننے کا, جس جگہ وہ رہ رہا ہے اس کے ویئر اباؤٹ جاننے کا, ان علاقوں کے بارے میں جاننے کا, جو اسفار اس نے کیے, جو سفر اس نے کیے ان کے بارے میں. یعنی یہ ایک انسان کا فطری ذوق ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کے ساتھ اعتنا کرے اور تاریخی معاملات کو, واقعات کو جمع کرے, سنائے. اور اس طرح کی نشستیں بھی بڑی برپا ہوتی رہی ہیں ہمیشہ انسانی زندگی میں. اور دوسرے جو ایکسٹرنل اس کے محرکات ہیں یا خارجی جو اس کے محرکات ہیں وہ ایک تو یہ کہ قرآن نے جس طریقے سے, آپ قرآن کا مطالعہ ہر ایک نے کیا ہے اور بہت دفعہ کیا ہے, قرآن کے اندر قرآنی یہ قصص کا جو حصہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی انبیاء کا کے قصص, امم سابقہ کے قصص, یہ سارے قصے جو ہیں ان کا ایک بڑا غالب حصہ جو ہے وہ ہماری قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے اور یہ تاریخ ہے. تو قرآن نے مسلمانوں کے اندر تاریخ کا ذوق پیدا کیا, یہ ایک ایکسٹرنل محرک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو جو محبت تھی اور ان کی زندگی کا ایک قانونی تقاضا تھا, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریعت اسلامی کا ایک سورس ہے, ایک منبع ہے. تو اس سورس اور وہاں سے احکام وضع ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, ان کے قول فعل اور تقاریر سے احکام بنائے جاتے ہیں, احکام وضع ہوتے ہیں. تو شریعت کو بچانے کے لیے اور شرعی احکام کو مرتب کرنے کے لیے بھی سیرت کی ضرورت پڑی. اور لہٰذا اور سیرت جو ہے, سیرت نگاری جو ہے وہ دراصل تاریخ نگاری ہی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا مسلمانوں نے تاریخ کی طرف توجہ کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی, جیسے جیسے تمدن آگے بڑھا, مسلمان ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بدویانہ معاشرے سے, نیم بدوی معاشرے سے, پھر انہوں نے حضری زندگی کی طرف کس طرح سے ان کا مطلب وہ کس طریقے سے حضری زندگی کی طرف آئے. پھر ایک طویل فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ان فتوحات کے نتیجے میں بڑی بڑی اس وقت کی جو سپر پاورز تھی, لائک بازنٹائن امپائر, لائک سیسانائٹ, یہ سارے کے سارے, بازنطینی جو ہے وہ جزوی طور پر اور ساسانی جو ہے وہ کلی طور پر مسلمانوں کے مطلب یعنی مسلمانوں نے ان کو فتح کر لیا. اب وہ جب ان متمدن قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا انٹریکشن ہوا تو تہذیب کے, تمدن کے نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آئے جن کو مسلمانوں نے نپٹا. اور اس کے حوالے سے ان کے اپنے اندر بھی جو ویژن تھا اس نے اسلامی تاریخ کے اتنے زیادہ رجحانات متعارف کرا دیے ابتدائی 200 سال کے اندر کہ حیرت ہوتی ہے. جو خانہ جنگیاں ہوئی تھی, خانہ جنگی جو ہوئی تھی پہلی صدی ہجری میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان, اور یا پھر جیسے کہ خوارج اٹھے تھے اور تحکیم کا واقعہ, پھر کربلا کا واقعہ, یہ جو مسلمانوں کی جو انٹرنل پرابلمز تھی اور ان کے جو اندرونی مسائل تھے اور خانہ جنگی تھی,
اس کے اوپر پھر احداث نگاری کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے سیرت لکھی جا رہی تھی, اس کے بعد پھر سیرت تو لکھی جاتی رہی, آج بھی لکھی جا رہی ہے. سلسلہ کسی چیز کا رکا نہیں, کوئی رجحان کسی مقام پہ پہنچ کے کسی رجحان نے ایک دو کے علاوہ دم نہیں توڑا. یہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ کم سے کم ابن خلدون کے زمانے تک چلتے رہے. تو ان رجحانات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ احداث نگاری بھی ہو رہی ہے, یعنی ان واقعات کے اوپر چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے جا رہے ہیں جو پیش آئے تھے پہلی صدی ہجری میں. اور وہ رسائل, ٹھیک ہے کہ وہ رسائل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے, وہ بچ نہیں سکے, وہ ہمارے پاس اس طرح نہیں پہنچ سکے, لیکن وہ روایت ہو گئے. یعنی مثال کے طور پر طبری اگر ان حوادث کے بارے میں لکھ رہا ہے جو کہ 4 صدی ہجری کا مورخ ہے, تو وہ وہیں سے لے گا, نصر بن مزاحم سے لے گا, ابو مخنف سے لے گا, اور جو اس زمانے کے آئی وٹنسز تھے ان سے لے گا. اور اس نے ان کی تحریر جب اپنی کتاب میں جمع کی یا اپنی کتاب میں روایت کی, تو وہ تحریر وہاں ختم ہو گئی, کیونکہ پریس کا زمانہ نہیں تھا, وہاں ختم ہو گئی, لیکن تبری کے ہاں محفوظ ہو گئی. تبری کو جتنا بھی آپ برا بھلا کہیں, اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آج اگر ہم متقدم مورخین کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو تھرو تبری, ہمیں تبری کے ہی تھرو جانا پڑے گا. تبری ہیں, مسعودی ہیں. مسعودی کی تو جو بہت بڑی کتاب تھی, جیسے تبری کی ہے تاریخ الامم والملوک, اس طرح سے جو مسعودی کی اخبار الزمان تھی وہ تو ضائع ہو گئی, اور کئی مطلب والیومز تھی, بہت زیادہ زبردست وہ تاریخ تھی, وہ کسی طرح ضائع ہو گئی. اگر وہ بھی ہوتی تو ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ متقدمین مورخین کی 70-80% روایتیں ہمیں انہی کے ذریعے سے مل جاتی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ابو مخنف ختم ہو گیا, مر گیا, اس کی تحریریں ختم ہو گئی, نصر بن مزاحم ختم ہو گئے, عبید بن شریعہ ختم ہو گیا, یہ سارے آپ سینکڑوں نام لے دیں کہ بھئی ان کی تو کتابیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے کہ ان کی بہت ساری کتابیں نہیں ملتی, لیکن وہ روایت ہو کر کے تبری کے ہاں, مسعودی کے ہاں اور ہمارے بڑے بڑے مورخین کے ہاں محفوظ ہو گئی ہیں. اور اس ذخیرے کو الحمدللہ ہم نے بھی نکال لیا, ہم سے زیادہ مستشرقین نے نکال لیا. جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ گریک لٹریچر اور سریانی لٹریچر جو تھا وہ مردہ حالت میں مسلمانوں کو ملا تھا. جب یہ عباسیوں کا دور آیا ہے, مامون کا دور آیا ہے, ہارون کا دور آیا ہے, تو یہاں پر ان کا انٹریکشن ہوا ہے ان سے, انہوں نے وہاں کی کتابیں حاصل کر کے ترجمہ کرنی شروع کی ہیں. تو عرصے سے وہ کتابیں یعنی یونانی علوم عرصے سے مردہ پڑے ہوئے تھے. جس طریقے سے مسلمانوں نے ترجمہ کر کے, پھر اس میں حواشی لکھ کر, پھر اس کے بعد اپنے اضافے کر کے, اور پھر اس کے بعد ان کی بنیادوں پر اپنی کتابیں لکھ کر کے اپنے اس اساتذہ سے جس طرح سے وہ آگے بڑھ گئے تھے, تو یہ مسلمانوں کا احسان جو ہے آپ کہہ لیں کہ ویسٹ آج بھی مانتا ہے اور کھلے دل سے مانتا ہے. ہم بھی ویسٹ کا یا مغرب کا احسان یہ مانتے ہیں کہ جب 1492 میں اسپین کا بھی سقوط ہو گیا اور ہمارا سارا علمی تراث جو ہے وہ اٹلی کے راستے اور فرانس کے راستے یورپ میں منتقل ہو گیا, تو انہوں نے اس کو دریا برد نہیں کیا جیسے چنگیز خان نے کر دیا, ہلاکو خان نے کر دیا تھا. اس نے ان کو دریا برد نہیں کیا. ان کے میوزیم میں وہ پڑے رہے کچھ عرصے, اور اس کے بعد ان کی کھوج ہوئی, ان کو نکالا گیا, ان کے اوپر مستشرقین نے, اورینٹلسٹ نے کام کیا, اور اس قدر ویلیویبل کام کیا ہے کہ آج ہم ان سے سیکھتے ہیں, اور آج ہم ان کی چیزوں کو مانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ان کو جن اصولوں پر انہوں نے کھڑا کیا ہے, ان اصولوں میں سے بعض کو ہم مانے نہ مانے یہ ایک دوسری بات ہے اور ایک دوسری بحث ہے, لیکن بہرحال وہ ویلڈ پرنسپلز کے اوپر انہوں نے اپنی ساری تحقیق کو کھڑا کیا ہے. ان کی جو ریسرچ میتھڈولوجی کا طریقہ کار ہے, اب ہم نے اس کو بھی ہول سول اڈاپٹ کر لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کئی اعتبار سے اس میں وہ جھلک نظر آتی ہے تحقیق کی اور منہج کی جو ہمارے یہاں 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری کے اندر مروج تھی. کبھی آگے موقع لگا تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کر لیں گے. اب
اب ایک بات یہ کہ ہم اسلامک ہسٹری کو جس پر کہ ہم یعنی جس پر ہم اپنے علم کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس پہ کیوں بھروسہ کریں؟ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ اس کی آتھینٹسٹی کا دیکھیے سب سے بڑا، یہ تو ٹھیک بات ہے، ہم مان رہے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس طرح کا کوئی اسماء الرجال نہیں بنایا جا سکا جس طریقے سے ہمارے محدثین نے حدیث کے لیے بنا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے راویوں کی ایسی چھان پھٹک کرتے تھے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. انہوں نے کچھ ضابطے بنائے، سخت قسم کے ضابطے، اتنے سخت ضابطے انہوں نے بنائے ہیں کہ ہم کس سے حدیث وصول کریں گے اور کس سے نہیں کریں گے. یہ جو اسلامی تاریخ، ابتدائی اسلامی تاریخ جو لکھی گئی ہے، یہ انہی اصولوں پر لکھی گئی، اور ہمارے محدثین نے ہی لکھی ہے، ہمارے علماء نے ہی لکھی ہے. ابتدائی سیرت نگار کون تھے؟ ابتدائی سیرت کی ابتدائی 2 کتابیں جن 2 علماء سے منسوب ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عثمان کے بیٹے آبان بن عثمان اور حضرت زبیر کے بیٹے عروہ بن زبیر. ان کی جو مغازی کی کتابیں ہیں، یہ 2 اولین کتابیں ہیں، اور یہ دونوں پہلی صدی ہجری میں موجود تھے، نصف آخر میں یہ موجود تھے. دونوں سب فقہائے مدینہ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی مدینے میں جو فقہائے مدینہ کی جو کمیٹی تھی، 7 رکنی کمیٹی فقہا کی مدینے کی، کیونکہ دیکھیے سیاسی مرکز تو بدل گیا تھا، مدینے سے کوفہ ہوا تھا اور کوفے سے دمشق ہو گیا تھا، سیاسی مرکز تو بدل گیا تھا، علمی مرکز 200 سال تک، بلکہ 200-250 سال تک مدینہ ہی رہا ہے. اور یہ جو اموی خلفاء تھے، سیاسی معاملات تو اپنے بہت کچھ طے کر لیتے تھے، لیکن دینی معاملات میں اور بعض سیاسی معاملات میں بھی وہ مدینے کی اس فقہا کمیٹی سے رجوع کرتے تھے، اور یہ ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے، اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے اموی جو خلفاء تھے. تو یہ جو علماء تھے، ہمارے محدثین تھے، فقہا تھے، ہم ان پہ فقہا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک طرح کی ثقافت اور فقاہت تھی. انہوں نے اسلامی تاریخ کی ابتدائی کتابیں لکھی ہیں، چاہے ان کا تعلق سیرت سے ہو، چاہے ان کا تعلق نسب نگاری سے ہو، چاہے ان کا تعلق طبقات سے ہو، چاہے ان کا تعلق احداث سے ہو. تو یہ جو بڑے ڈومینز تھے، یہ جو مختلف اصناف تھی اسلامک ہسٹری کی، یہ کون لکھ رہا ہے؟ محدثین لکھ رہے ہیں، اسی احتیاط سے لکھ رہے ہیں جس احتیاط سے حدیث لکھی گئی ہے. اور ان کو بعد میں ہمارے مورخین نے اپنی کتابوں میں جگہ دیتی ہے، اور اس طرح سے یہ ان کی جو روایتیں ہیں، تاریخی روایات، وہ آج ہم تک پہنچ سکی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی آتھینٹسٹی کے اوپر بہت زیادہ شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ صحیح روایت کو، تاریخ کی صحیح روایات کو تاریخ کی جھوٹی روایات سے بہت آرام کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کو دیکھیں نا، ایک اصول درایت کا بھی تو ہے نا، آپ کے پاس، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی بھی ہے. تو درایت کے اصول کی بنیاد پر، اور اس زمانے کا اگر آپ کے پاس تاریخی شعور ہے، تو تاریخی شعور اور درایت، یہ 2 ایسے شاندار ہمارے پاس جسے کہیں اصول ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سے رتب و یابس کو آج بھی چھانٹا جا سکتا ہے. آج بھی تبری کے ماخذ کے اوپر بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، مصر کے اندر، شام کے اندر، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں ہمارا ادارہ بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے. تو یہ ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ سورسز کے حوالے سے ہم اطمینان کے ساتھ اپنی تاریخ پیش کرتے ہیں. دیکھیے رومنز کی ہسٹوریوگرافی کمال تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں جب مطلب قبل مسیح میں بھی ان کے ہاں کتابیں موجود تھی، تو ان کے ہاں اتنا ڈیولپڈ تھا ہسٹری کا جو ڈسپلن تھا. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں تو پھر ہر سنی سنائی بات، بلکہ بعض اوقات گھڑی ہوئی بات، ابھی ہمارے بڑا مشہور رومن فلاسفر ہے سسرو،
وہ اپنے مورخ دوست سے کہتا ہے کہ فلاں چیز فلاں زمانے کے بارے میں لکھو اور یہ لکھو اور یہ لکھو. اس طرح سے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی لکھو, اور پھر اس کہتا ہے کہ اور ہمارے بارے میں یہ لکھو اور یہ لکھو. اور اگر تمہیں روایتیں نہ ملیں, اگر تمہیں, تو تم انہیں وضع کرو, تم انہیں اپنے دل سے بناؤ. تو ان کے یہاں تو روایتوں کو گھڑ کر اور تاریخ کا حصہ بنانا وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہی ہوا ہے. لہٰذا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے, جو اسلامک ہسٹری ہے, وہ ادر دین جو دوسری نیشنز کی جو پہلے تاریخیں لکھی جا رہی تھی ان کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی اور پھیل گئی, بلکہ اس نے اپنی آتھینٹسٹی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کر لی. میں ٹائم دیکھ لوں کہ میں زیادہ ناجائز نہ نکل جاؤں. اچھا, آدھا گھنٹہ ہوا ہے ابھی. میں تقریباً 10 منٹ میں اپنی بات, بلکہ 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر لیتی ہوں تاکہ پھر ہم گفتگو کی طرف آ جائیں. اب دیکھیے, ہم اپنے سورسز کی بات کر لیتے ہیں. سورسز کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے, ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامک ہسٹری اور جنرل ہسٹری میں جو ہم فرق کرتے ہیں, ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے. ہسٹری ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن جب ہم سورسز کی بات کرتے ہیں نا تو پھر فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک جرنل ہسٹری لکھنے والا شخص ہے, وہ اس کے سورسز وہ نہیں ہیں جو اسلامک ہسٹری لکھنے والے کے سورسز ہیں. اسلامک ہسٹری لکھنے والے کا پہلا سورس قرآن ہے. اچھا, اور قرآن کے بارے میں چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک آتھینٹک اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں سے باطل نہ دائیں سے داخل ہو سکتا ہے, نہ بائیں سے, نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے, تو پھر ہم قرآن کو ٹرسٹ کرتے ہیں ہسٹوریکل ایونٹس کے حوالے سے. مثال کے طور پر اگر ہم واقعہ بدر لکھ رہے ہیں, بدر کا واقعہ لکھ رہے ہیں, تو ہم قرآن ضرور کنسلٹ کریں گے اور ہم سورہ انفال کا ڈیپلی مطالعہ ضرور کریں گے کہ یہاں کن باتوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. لیکن چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ اس میتھڈالوجی پہ نہیں ہے جس میتھڈالوجی پہ ہمارے یہاں تاریخ لکھی جاتی ہے, تو ہم وہاں سے فیکٹس تو لے لیں گے, اسلوب ہمارا ہو جائے گا, لیکن ہم فیکٹس لیں گے قرآن کریم سے. انبیاء سابق کے بارے میں, سابق امتوں کے بارے میں, پرانی زمانے کی جو قدیم امتیں ہیں ختم ہو گئیں اور ان کے انبیاء وغیرہ, ان کے بارے میں ہمارے پاس سب سے زیادہ آتھینٹک سورس قرآن ہے. قرآن ہمارے پاس سب سے آتھینٹک سورس ہے, وہ جو بتا دیتا ہے کسی حضرت موسیٰ کے بارے میں, حضرت ابراہیم, جس کے بارے میں اس نے جو بات بتا دی ہے وہ ہم قرآن سے لیں گے, اور اضافی باتیں جو ہیں وہ ہم ان کے لیے ہم دیگر سورسز, اسرائیلیات ہوئے, توریت ہوئی, انجیل ہوئی, یا دیگر مذہبی لٹریچر ہوا, پھر ہم ادھر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سورسز میں پہلا سورس قرآن ہے. اچھا, قرآن مستند سورس ہے لیکن محدود ہے, لمیٹڈ ہے. قرآن ایونٹس کے حوالے سے آج کی جو آپ کی کنٹمپریری ورلڈ ہے, اس میں وہ آپ کو ایونٹس کے حوالے سے وہاں پر کوئی آیت نہیں ملے گی. یوکرین میں اور روس میں جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہم قرآن سے کچھ نہیں نکال سکتے, الا یہ کہ قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ تو البتہ چل رہا ہے. ہم جب فلسفی آف ہسٹری پر آئیں گے انشاءاللہ, اس میں ہم ذرا دیر سے آئیں گے, لیکن جب ہم اس پر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآنک فلسفی آف ہسٹری جو ہے وہ تو چل رہی ہے. لیکن ایونٹس کے حوالے سے قرآن جس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے, حضرت موسیٰ کے اسفار میں کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک سفر کیا اور کہاں سے, اس سلسلے میں ہماری جو رہنمائی کرتا ہے, یا قرآن جس طریقے سے جنگ بدر کی تفصیلات, عہد رسالت کی تفصیلات میں ہماری مدد کرتا ہے, تو وہ تو آتھینٹک ہے, آتھینٹک سورس ہے ہمارے پاس, لیکن لمیٹڈ ہے. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ قرن اولیٰ کی تاریخ ہی یہاں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے نکال سکتے ہیں. ہم فلسفہ تاریخ کی بات نہیں کر رہے ہیں, قرآنک فلسفی آف ہسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ واقعات کی بات کر رہے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے. وہ محدود ہیں مگر مستند ہے. تو ایک تو ہمارا سورس قرآن ہے, دوسرا ہمارا سورس حدیث لٹریچر ہے. حدیث لٹریچر میں بھی صحیح حدیث,
صحیح حدیث جو ہے اس کو ہم تاریخ میں اپنے سورس کے طور پر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے اب یہاں ہم اورینٹلسٹ سے مختلف ہو گئے. اورینٹلسٹ نہ حدیث لٹریچر کو مانتے ہیں, ابھی تک تو نہیں مانتے تھے, شاخت تک تو نہیں مانتے تھے, معلوم نہیں اب کیا صورتحال ہے. شاخت کے بعد ابھی ہم نے نابیہ ایبٹ مانتی ہیں جیسے, شاخت نہیں مانتے, گولڈ ظہیر نہیں مانتے. تو اس طریقے سے ہمارا حدیث لٹریچر کو نہیں مانتے یہ لوگ. اور یہ لوگ, ان کا اورینٹلسٹ کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ لٹریچر جو ہے یہ تو 300 سال کے بعد لکھا گیا. یہ بات درست نہیں ہے, اور اس میں عرب دنیا میں بہت کام ہو چکا ہے. عرب دنیا کو چھوڑیے, ہم نکموں نے بڑا کام کیا ہے انڈو پاکستان کے اندر, بہت زیادہ انڈیا میں اور پاکستان میں اس پہ بہت کام ہوا ہے. اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جا رہی تھی, ریکارڈ ہو رہی تھی, اور وہ محفوظ ہے. اور وہ سب تو اب یہاں پر اسلامک ہسٹری جرنل ہسٹری سے اس لیے الگ ہو جاتی ہے کہ جرنل ہسٹری لکھنے والا ایک جو مورخ ہے وہ نہ حدیث کو سورس مانے گا, نہیں مانتا, اور نہ قرآن کو مانتا ہے, ہم مانتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے اسلامک ہسٹری کا ڈومین الگ ہو جاتا ہے جنرل ہسٹری کے مقابلے میں. اس کے علاوہ ہمارے باقی وہی سورسز ہیں, مثال کے طور پر ہسٹوریکل ٹریڈیشنز ہیں ہمارے پاس, جو تاریخی روایات ہیں. پھر ہم سائٹس جیسے دوسرے مورخین ہیں سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں, آثار قدیمہ ہیں, کوائنز ہیں, کتبات ہیں, آفیشیل ریکارڈ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں سے اعتنا کر کے سرکاری دستاویزات وغیرہ, معاہدات وغیرہ, خطوط وغیرہ, لسٹیں جو مرتب کی جاتی ہیں, مختلف وظائف کے دفاتر وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تاریخ کا سورسز ہیں. اور بلکہ اسرائیلیات بھی تاریخ کا سورس ہے. اور ہم ان توریت کی اور دیگر مذہبی لٹریچر, دیگر مذاہب کے مذہبی لٹریچر کی روایات کو اگر وہ قرآن کریم سے متصادم نہیں ہیں تو اپنی تاریخ میں استعمال کرتے آئے ہیں. تاریخ تو چھوڑیے, یہ ان کو تفاسیر میں بڑی وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا. تفسیری جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں اسرائیلیات بہت زیادہ ہے. اور اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, آج بھی تو ہم آخر اورینٹلسٹ سے اکتساب فیض کرتے ہیں نا, ہم ان کی بہت سی چیزیں لیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی نان مسلمز کے ساتھ بہت سی چیزیں, اور خاص طور سے یہودی علماء سے بہت زیادہ کچھ لیا گیا, اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ ہماری اسٹیبلشڈ ہسٹری سے نہ ٹکرا رہی ہوں اور قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہوں, تو پھر ہم اسرائیلیات کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, یہ ہمارے سورسز ہیں جن کے اوپر اسلامی تاریخ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طریقے سے حدیث لٹریچر آتھینٹک ہے اس طریقے سے تاریخ اسلامی آتھینٹک ہے. آتھینٹسٹی میں اس کا درجہ حدیث سے بہرحال کم ہے, کیونکہ حدیث کے اندر جتنی سختی کی گئی ہے راویوں کے اوپر, تاریخ میں اتنی سختی راویوں کے اوپر نہیں کی گئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حدیث میں جو اصول وضع کر دیے گئے تھے, تاریخ میں ایسے اصول وضع تو کیے گئے ہیں لیکن وہ اتنے بہرحال ان میں بھی اضافے کی گنجائش ہے. تو حدیث لٹریچر کے مقابلے میں ہسٹوریکل ٹریڈیشن کا جو لٹریچر ہے یا ہسٹری کا جو لٹریچر ہے اس کا درجہ ضرور انفیریئر ہے. لیکن درجہ انفیریئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے, یا ہم تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یا ہم تاریخ سے سیکھ نہیں سکتے. تاریخ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا, کب ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. اس کی تفصیلات میں اگر اختلافات نظر آتے ہیں تو اس کو رفع کرنے کے بھی ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس پر بات کر لیں گے. میرا خیال ہے 7:40 ہو گئے ہیں, تو اب یعنی ہمارے حساب سے 7:40 ہو گئے ہیں. تو اگر اب آپ صاحبان کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے سیکھ کر, کیونکہ آپ کے سوالات میرے لیے نئی راہیں کھولیں گے. السلام علیکم. تو جو میرے خیال میں لوگ اپنا ہاتھ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں, جو لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم ایک محسن انصاری بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محسن صاحب.
جی ایک جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ یقیناً ہمارے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامک سورسز اور مسلمانوں کی سورسز تھیں. کچھ ایسی سورسز ہیں جو نان مسلمس کی موجود ہیں، جو ملتی ہیں، جو ہمیں کورابوریٹ کرتی ہیں ہمارے اکاؤنٹس کو، یا اس طرح سی کوئی چیزیں ہیں جس کو یقیناً ویسٹرن ہسٹورینز جو ہوں گے یا اورینٹل جو ہوں گے وہ اس کو تھوڑی سی اہمیت دیں گے، مگر اگر وہ ہماری سورسز کو کورابوریٹ جب کر دیں گی تو پھر ہماری سورسز بھی ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ زیادہ مستند ہوتی جائیں گی. تو کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں یا نہیں ملتی؟ ڈاکٹر صاحب آپ انمیوٹ کر لیں، میں نے غلطی سے آپ کو میوٹ کر دیا تھا، سوری. ڈاکٹر صاحب آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ. ڈاکٹر صاحب انمیوٹ کر لیجئے، سوری. آپ کا بھی انمیوٹ کر لیں. ہو گیا؟ ہاں ہو جی گیا. سوری. سوری، مجھے یہ ٹیکنیکلٹیز، چونکہ یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ میرے بیٹے کا ہے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انمیوٹ کیسے کروں. اچھا دیکھیے، یہ جو غیر مسلم سورسز ہیں ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا گیا ہے، ہمیشہ. ہمارے مورخین نے بھی تو چھوڑے، مفسرین نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور اس بات کا مجھے مطلب یہ بات اتنی آبویس ہے کہ ہمارے اورینٹلسٹ کو ڈیفینیٹلی اس کا پتہ ہے. اور بہت سی چیزیں، لیکن ان کے جو مذہبی لٹریچر ہے اور ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے، بہت زیادہ تضادات ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک اس کو حل کر لیتے ہیں، لیکن سورسز ہم نے استعمال کیے ہیں، آج بھی استعمال کرتے ہیں ہم. آج بھی مستشرقین کو فالو، مطلب ان کے جو بھی ریسرچ ہے اور ان کی جو بھی ریسرچ ہے اور ان کے جو بھی نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل اٹھاتے ہیں. اب اس چیز پر دیکھیے، ہم انہیں کنونس کر پائے کہ نہیں کر پائے، یہ بہرحال ایک سلسلہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ علمی طور پر ہم سے اتنے زیادہ آگے ہیں کہ وہ پھر جسے کہتے ہیں نا لفٹ نہیں کراتے. وہ ہماری بات کو یا تو سننے کے لیے تیار نہیں، یا ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت نہیں. حالانکہ عرب دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے. اور ان کے پاس تو چونکہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے نا، اسلامک ہسٹری میں ظاہر مستشرقین کے پاس لینگویج بیریئر تو ہے نا، لیکن عرب ہمارے اسکالرز کے پاس وہ بیریئر بھی نہیں، وہ مسئلہ بھی نہیں ہے زبان کا. تو ان کے پاس جو علم ہے، اگر آپ دیکھیں ہمارے جو سورسز ہیں عربک میں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، وہ بہت وقیع ہیں. جی بہت شکریہ. جی یقیناً جو میرا سوال کچھ تھا اس طرح کا کہ اگر ہمیں جیسے کچھ ایسی کتابیں مل جائیں جو اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں لکھی ہوں، جیسے یہودیوں نے جو وہاں آباد تھے ان کی کوئی اگر سورسز موجود ہیں، یا کرسچینز جو وہاں آباد تھے، تو ان میں یقیناً کچھ ہمیں ایسی چیزیں ملنی چاہیے جو ہمارے سورسز کو پوری طرح سے کورابریٹ کریں. تو اگر کچھ موجود ہو تو بتائیے گا. دیکھیے، اس میں بہت سارے مورخین ہیں. ہشام بن کلبی ہیں، محمد بن صائب کلبی ہیں، واقدی ہیں، اور مطلب اس طرح کے کم سے کم ڈبل فیگر میں نام لیے جا سکتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، جنہوں نے کنیساؤں کا دورہ کیا، وہاں پر موجود مذہبی لٹریچر سے فائدہ اٹھایا. جو ان کے ربی ہوتے تھے، جو ان کے وہ ہوتے تھے مذہبی رہنما ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کے ڈسکشنز، اور وہاں سے انہوں نے توریت کے ٹکڑے یا مختلف اناجیل کے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی تاریخ میں مرج کر لی. اب یہ مجھے یعنی چونکہ وہ چیزیں بالکل بین ہی ہم تک نہیں پہنچی، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر کلبی نے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلبی نے توریت کا کون سا ٹکڑا لیا ہے، لیکن ان لوگوں نے
यानी जो गैर इस्लामी या यूं कह लें कि यहूदी लिटरेचर था, या ये कि इब्रानी लिटरेचर था, या ये कि क्रिश्चियन लिटरेचर था, उनसे इन्होंने फैज़ उठाया है लेकिन उसको मर्ज कर लिया है अपने अंदर। तो हम इसको बिल्कुल अलहदा और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन तारीख की किताबों में हम साफ देख लेते हैं कि अच्छा ये रिवायत जो है ये तो इसराइलियात की है, ये तो हमारे मौरखीन ये रिवायत नहीं दे सकते, ये आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बस एक ये पहले आईफोन, ये इनका हाथ पहले से उठा हुआ है, पहले ये अपना सवाल करें। सर मैं पिछले सवाल के ऊपर क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। वो शायद सर ये पूछ रहे हैं कि हमने कितना फायदा उठाया, वो ये नहीं पूछ रहे। वो ये पूछ रहे हैं जैसे कि मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखा, तो क्या रसूलुल्लाह के कॉन्टेम्परेरी जो नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस थे, क्या उन्होंने कुछ लिखा है रसूलुल्लाह के बारे में? जैसे कि जब हम ईसाइयत को पढ़ते हैं, जी शायद ये सवाल अगर वो ये सवाल है कि क्या नॉन मुस्लिम। जी यही सवाल है जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैंने फिर समझने में गलती की। बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। और देखिए मैंने बाज़ंतीनी लिटरेचर जो है, रोमन लिटरेचर जो है, रसूल अल्लाह का कंटेम्परेरी जो जमाना था, उस जमाने में इन लोगों ने जो लिखा है, मुझे तो अब उनके नाम भी याद नहीं आ रहे, लेकिन इसके ऊपर भी हमारे इदारे में काम चल रहा है कि हम उन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंटेम्परेरी या बाद में आने वाले पहली सदी हिजरी में लिखी जाने वाली नॉन मुस्लिम्स की तारीख की किताबों में इस्लामिक हिस्ट्री को हम निकाल रहे हैं। ये हमारा काम चल रहा है और होपफुली हमारा लेक्चर का जो ये सिलसिला चल रहा है, इस दौरान ही हम आपको उन ऐसे बाज़ंतीनी मौरखीन से मुतारिफ करा देंगे इंशाअल्लाह, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखा। इस वक्त मेरे पास पूरा डेटा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये आईफोन का सवाल है, उसके बाद बिलाल भट्टी साहब, फिर अशर हुमायूं साहब। पहले आईफोन। जी आईफोन वाले साहब कौन है जिनका हाथ उठा हुआ है, वो अपना सवाल कर ले। आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। सैयद अहमद मेरा नाम है, ह्यूस्टन टेक्सास से बोल रहा हूँ। Very informative lecture. Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala give you lots and lots of reward for informing us. I have a question. I try to be brief. In the Western Hemisphere, what's happening is they use Ibn Ishaq's biography, and they base all their criticism on his book, Ibn Ishaq. And I deal with them on internet. I'm quite active on internet and dealing and dialoguing with them. So what they say is the Ibn Ishaq is the earliest biographer of Rasulullah. And of course, some of the contents of Ibn Ishaq's book is quite controversial, but they take it as authentic, and they relentless attack on the person of Rasulullah and Islam. So I'm sure you're going to address this issue in your future lectures, but I just wanted your comment on this trend which is happening in the Western Hemisphere. I'm not want to hear from you on this regard. थैंक यू। देखिए मुझे मालूम नहीं कि इतने ज्यादा अवेयरनेस रखने वाले मुस्तशरिकीन इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं, यानी हमारे ओरिएंटलिस्ट ये मानते हैं कि इब्न इसहाक जिसका इंतकाल 150 हिजरी में हुआ है और वो दूसरी सदी हिजरी का मौर्रिख है, उसको वो पहला सीरत निगार मानते हैं। हालांकि डॉक्टर हमीदुल्लाह की और खुद जोसेफ होरोविट्स की, यानी बाज मुस्तशरिकीन की ऐसी रिसर्चेस मौजूद हैं। मैं खुद आपको 18 नाम अभी इसी वक्त बता सकती हूँ, जो ये वो मौर्रिखीन हैं 18 जिनकी किताबें थी सीरत के ऊपर और मगाजी के ऊपर, और जो इब्न इसहाक से पहले थे और जिनके मटेरियल के ऊपर बेस करते हुए इब्न इसहाक ने अपनी सीरत की किताब जो है वो लिखी है। ठीक है कि इब्न इसहाक को 100% हम दुरुस्त नहीं मान सकते, 100% दुरुस्त नहीं मानते। उसने इसराइलियात से भी बहुत सी चीजें ली हैं और भी इधर उधर से उसने जो चीजें ली हैं, या ये कि उसने
اپنا ٹیکسٹ بتا دیا ہے, راویوں کا سلسلہ نہیں بتایا ہے. اس طرح کے کچھ اس کے اوپر الزامات ضرور لگتے ہیں, لیکن اس کی کتاب کو مستشرقین ہم سے زیادہ اوتھینٹک مانتے ہیں. ہم تو پھر بھی ابن اسحاق کو کہیں ادھر ادھر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مستشرقین اس کو اوتھینٹک کافی حد تک مانتے ہیں. اور وہ پہلا ہمارا مورخ نہیں تھا. ہمارے اس سے پہلے مغازی اور سیرت کی 18 کتابیں لکھی جا چکی تھیں, اور وہ معمولی کتابیں نہیں تھیں. وہ زہری کی کتاب تھی, وہ آبان بن عثمان کی کتاب تھی, وہ عروہ بن زبیر کی کتاب تھی, جو اپنے زمانے کی اوتھینٹک ترین کتابیں مانی جاتی ہیں. یہ ابن اسحاق سے 70-80 سال پہلے کے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے جب سیرت نگاری کے اوپر اور یہ, تو ضرور ابن اسحاق کو دوبارہ آپ کے کوشچن کی روشنی میں دوبارہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, ویری انفارمیٹیو, تھینک یو. بلال بھٹی صاحب کا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو بہت جو ہے ماشاءاللہ علم جو ہے آپ سے استفادہ ہو رہا ہے. میں ذرا شاید سوال تو نہیں لیکن ایک توجہ اس حوالے سے دلانا چاہ رہا تھا کہ جو حدیث کے حوالے سے آپ نے بڑا جو ہے بر وقت ذکر فرمایا کہ جو تحریری طور پر جو بہت پہلے لکھی جانی شروع ہو چکی تھی, اس پر تحقیق نگاروں نے تو یقیناً کام کیا, لیکن ہمارے یہاں جو تحقیق سے نیچے آ کر اس کو عوام کی سطح پر اور جو طلباء کی سطح پر ڈیلیور کرنے کا جو معاملہ وہ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے. نتیجے کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پر یہی مت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ 300 سال بعد لکھی گئی ہے. جی تو اس پر یہ موضوع تو ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ہو جائے گا, لیکن اگر جو جن کا بیسک جو میدان ہے وہ حدیث رہا ہے, اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جس کو بھی اس طرف توجہ حاصل ہو ظاہر ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ کام کر سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ پھر کسی وقت اگر کبھی موقع بنے تو اس حوالے سے آپ سے جو ہے نا وہ استفادہ کرنا چاہیے. سر ہم نے الحمدللہ کام تو کیا ہے اس حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, کہ وہ کس طریقے سے عہد رسالت میں ہی لکھی جانے لگی تھی, اور الحمدللہ بعض مورخین نے اس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں. مناظر احسن گیلانی کی بھی کتابیں, اور عرب ورلڈ میں ہم سے زیادہ کام, ہم تو بہت پیچھے ہیں, ہم اس بات کو مانتے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے لوگ اس حوالے سے پیچھے, لیکن عرب ورلڈ میں اس میں بڑا کام ہوا ہے. ہم کم سے کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمفیسس کریں. ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری, ہمارے محدثین کی ذمہ داری یہ ہے, اور ہمارے مدارس میں یہ چیز اجنبی نہیں ہے. ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یعنی وہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ حدیث جو ہے وہ عہد رسالت سے کس طرح لکھی جا رہی تھی. لیکن بہرحال جس پہ جتنی بھی توجہ دی جائے کم ہے. اس کے حوالے سے بس کچھ علماء سے بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ ایک ہمارا پلان ہے کہ اس پہ ہم منتھلی لیکچرز شروع کریں گے تدوین حدیث کے موضوع پہ, تو وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد. جی بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک یہ ہے نا کہ جو مدارس کے جو ہمارے حضرات ہیں وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ تو یہی ہے نا جی کہ قرآن متواتر ہے اور حدیث سے متواتر ہے, چونکہ متواتر نقل ہوئی ہیں تو وہ ان کا لکھا جانا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے, وہ جو ان کا پورا ڈسکورس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کا جس طرح وہ اس کے اوپر آیا, ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے پھر اس کا ذکر کیا, اور دیگر جو ہے یعنی جو جدید تحقیق کے حوالے سے جو تحقیق کا جدید میتھڈالوجی ہے اس پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں نا آج کے, چونکہ لوگوں کو اپیل زیادہ وہ کرتی ہیں, اگرچہ ان کے اندر ظاہری بات ہے جدید میتھڈالوجی کو استعمال کیا گیا تو وہ ہمارے جو جدید تعلیم کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں کو زیادہ اس کا جو ہے نا تسلی ہوتی ہے اس سے. تو یہ کہ اس کے اندر یہ ہو کہ قدیم کے ساتھ ساتھ جدید بھی جب آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ دو چاند ہو جائے گا. جی ہاں, بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ اعظمی کا کام بہت زیادہ ویلیویبل ہے, لیکن بات یہی ہے کہ جدید ذہن کو متاثر کرنے کے لیے بھی ایک الگ منہج کی ضرورت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اشر ہمایوں بھائی. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو شروع میں ذکر کیا اسلامی اور مسلم تاریخ میں آپ کس طرح فرق کرتی ہیں؟ ہم اس کو مترادف سمجھتے ہیں. اسلامک ہسٹری اور مسلم ہسٹری کو ہم مترادف سمجھتے ہیں. مسلم ہسٹری ہم اسے کہتے ہیں
اور ہم جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے یہاں 2 یونیورسٹیز ہیں جہاں اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. ایک جگہ اس ڈومین کا نام جو ہے وہ مسلم ہسٹری ہے اور ایک جگہ اس کا نام جو ہے وہ اسلامک ہسٹری. ہم اسے مترادف سمجھتے ہیں. اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا مذاہب کی بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے؟ ہاں جی جناب بالکل ہوتی ہے, کیونکہ فاؤنڈیشنز اور چیزیں ہیں اور پھر اس کے اوپر جب عمارت کاری ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, نکلتی ہیں اور ایک تاریخ بن کر کے وہ آگے بڑھتی ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور ہمیں اسلامک ہسٹری کی اصطلاح بھی ہم اڈاپٹ کر لیں گے کیونکہ یہ مستشرقین کے ہاں بہت زیادہ مروج ہے, اور مسلم ہسٹری کی بھی ہم لے لیں گے کیونکہ یہ ہمارے یہاں زیادہ چلتی ہے. ہمیں کسی کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور جب آپ مسلمان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسلام تو آئے گا, اور جب آپ اسلام کی تاریخ بیان کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسلمان کا کردار تو آئے گا. لیکن اس میں ایک چیز ذرا میں وضاحت چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اسلام بھی ہے اور ان کی اپنی جو بھی مطلب کمزوریاں ہیں وہ بھی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ آپ کے لیے راہ عمل تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں بالکل نہیں, وہ ہمارے لیے مثال نہیں بنیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک شخص نے یہ کام کیا ہے اور یہ اس کا رویہ اسلام کے خلاف ہے, اسلام کی تعلیمات اقدار یا جو بھی ہے اس کے خلاف. ہمیں معلوم ہے مختلف ہو گئی نا پھر اس سے. جی ہاں, ہم نے مگر یہ کہ چونکہ یہ جو اصطلاح اسلامک ہسٹری ہے یہ چونکہ ہم وہی جیسے بات ہے نا کہ علمی طور پر جو لوگ ہم پر غلبہ رکھتے ہیں یہ کوائن کی ہے انہوں نے اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے, اب اچھا آپ ان سے اگر کہیں, کچھ مستشرقین سے میری بات چیت ہوئی اور تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اس کو اسلامک ہسٹری کہنے پر ایمفیسس کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں, اسلامک ہسٹری ہے, اسلامک کلچر ہے, اسلامک سویلائزیشن ہے, اسلامک ملیٹنسی ہے. بھلا بتائیے ملیٹنسی اور تو یہ اب ہماری مجبوری کہیے کہ ہم چونکہ ابھی علمی اعتبار سے ان سے کمتر ہیں تو ہمیں ان کی یہ اصطلاح لینی پڑتی ہے, لیکن یہ کوئی ہمارے اوپر امپوز نہیں ہے کہ ہم یہ لیں. ہم کہیں اس کو مسلم ہسٹری بھی کہتے ہیں, ہم کہیں اس کو اسلامک ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز, ایک ضمنی چیز اور بھی ہے کہ جیسے قرآن میں خبر کے حوالے سے جو ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر, مجھے 100% اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے, یعنی مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ لے کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. تصدیق کر لیا تو اس حوالے سے یعنی آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا اصول ہے, یعنی محدثین کا اصول تو یہ ہے, لیکن اصول تاریخ نگاری میں ہمارا پہلا اصول یہی ہے کہ جو خبر لا رہا ہے راوی جو ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے, وہ کتنا سچ بولنے والا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور اس طرح سے ہم اس کی روایت کو وہیں رکھتے ہیں جہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ رکھنا چاہیے, یعنی راوی کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ قرآنی اصول ہی ہے, یہ حدیث میں بھی ہے امپلیمنٹ اور ہمارے ہاں تاریخ میں بھی. اس کی صحت آپ کے خیال میں جو علم حدیث کی اسناد ہیں اس کے اعتبار سے کتنی ہے, مطلب یعنی برابر کی ہے یا اس سے کم ہے یا نہیں, ہمارے یہاں ایک ان کے یہاں جو صادق ہے, ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ صدوق استعمال ہوتا ہے. ابھی بڑے بڑے محدثین حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں حدیث میں اتنی کی ماہر نہیں ہوں, لیکن ان کا جو پیمانہ ہے ہمارے پیمانے سے مختلف ہے. ان کے ہاں زیادہ سختی ہے, قبول روایت میں محدث زیادہ سخت ہے. ان کے یہاں صداقت کا معیار اور ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی صدوق ہے جس کا مرتبہ حدیث کے راوی صادق راوی سے تھوڑا کم ہے, تو ہمارے یہاں سختی کم ہے راویوں کو قبول کرنے کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں نا, بات تو بالکل مطلب ایک طرح سے ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پر حلال اور حرام کا مسئلہ آ رہا ہے. حدیث سے آپ احکام شرعیت وضع کر رہے ہیں, تاریخ سے آپ احکام شریعت نہیں وضع کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں اتنی سختی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہاں پر میں تو کہتی ہوں کہ ایک ادبی اسلوب بھی ہونا چاہیے. وہاں پر ایک ٹھیٹ اسلوب ہے جس کو پڑھ کر آپ تھک سکتے ہیں, لیکن تاریخ میں ایک خوبصورتی ہونی چاہیے, ایک ادبیت ہونی چاہیے, اس کا ایک اسلوب مختلف ہونا چاہیے حدیث سے, کیونکہ ڈومین مختلف ہے.
وہ الگ علم ہے, یہ الگ علم ہے. 3ری صدی ہجری میں ان دونوں علوم کے راستے جدا ہو گئے تھے. تاریخ نے اپنا راستہ پکڑ لیا تھا, حدیث اپنے راستے پر تھی, تو ہر چیز بدل گئی تھی, تو معیار بھی بدل گئے ہیں. حدیث کا معیار بہرحال بہت زیادہ ہے تاریخ کے. اسد خان بھائی کا سوال لے لے, کافی سوال ہو گئے اشر بھائی آپ کے. اسد خان بھائی. جی نعمان, السلام علیکم نعمان, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. میں آپ سے یہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی ابن اسحاق کے بارے میں, آپ نے کہا اس سے پہلے بھی کچھ 18 ارلی رائٹرز تھے. اگر تھے تو ان کا کچھ ڈاکیومنٹس, ان کی کچھ کتابیں سروائیو کری ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کچھ نامیں آپ اس میں نعمان کو بھیجا سکیں گی, کیونکہ ابن اسحاق بھی جو ہے 760 AD کے ہیں, اور 85 ہجری کے بعد کے ہیں وہ. اس سے پہلے کے اگر ہیں کچھ ریفرنسز تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ بھی جائیں گے تو. میں میری اپنی کتاب ہے, میری اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے, سیرت نگاری کے اوپر میں نے لکھا تھا. دیکھیے اس کے کتنے ریفرنسز ہیں, اس میں نے یہ 18 کے 18 لوگوں کے جو سیرت نگار تھے ان کی کتابوں کے نام اور ان کا جو جتنی بایوگرافی ان کی مل سکی وہ میں نے اس کے اندر لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر. لیکن یہ میرا کام بہت دیر کا ہے. اس سے پہلے اس کے اوپر کام کر چکے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے مراکش سے, ڈاکٹر حمید اللہ نے مراکش سے وہ نسخہ حاصل کر لیا تھا ادھورا ابن اسحاق کا, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے میرے پاس وہ نسخہ بھی رکھا ہوا ہے عربی زبان میں, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, ہمارے ادارے نے بھی اس کا ترجمہ کرایا ہے, پرتاس نے, اور اس کے اندر ان 17 کے 17 18 کے 18 مصنفین کی پوری تفصیلات درج ہیں. اچھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جوزف اورووٹس بھی جو ہے مستشرق جو ہے وہ بھی ان میں سے کئی کے نام لیتا ہے. فواز سیزگن جو ہے جو ٹرکش کے جو ترکی کے بہت بڑے زبردست عالم ہیں, ابھی گزرے 2-1 سال پہلے, وہ ہمارے ان 17 کے 17 مورخین کا 17 تو نہیں لیکن 15 کا تو بہرحال وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ نے سب سے زیادہ نام نکالے ہیں اور وہ ہے 17 یا 18, اور اس کے اوپر ڈاکومنٹڈ بہت کام آ چکا ہے, اور وہ ساری میں ریفرنسز اکٹھے کر کے میں ان کو نعمان حیدر صاحب کو دے دوں گی تاکہ وہ آپ کا. اور ایک بات وہ آپ کا سوال تھا کہ ہاں اس میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ان کا لٹریچر ہم تک پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا. دیکھیے ڈائریکٹ نہیں پہنچا لیکن ضائع نہیں. دیکھیے آج ان کو ابن اسحاق نے یوز کیا ہے, ان کا لٹریچر ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے بھی استعمال کیا ہے, اور سب سے زیادہ جو یہ مواد لینے والا ہے وہ تبری ہے. تبری کے تھرو ہم ان سب کو پڑھ سکتے ہیں. آپ یوں سمجھ, جتنے ہسٹورینز ہیں وہ عباسائد پیریڈ کے زیادہ تر ہے. امید پیریڈ میں 2-4 کے نام آپ لے سکتے ہیں. ارے سر چھوڑ دیجئے یہ بات چھوڑ دیجئے. امیس پیریڈ میں کتنے ہسٹورینز ہیں, میں تو ایک لیکچر انشاءاللہ تعالی اس پر رکھ لوں گی, نام کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. ہم نے تو کام, پہلی کتاب جو تاریخ کی آئی ہے امیر معاویہ کے زمانے میں آتی تھی, ٹھیک ہے نا جی, عبید بن شریعہ جرہمی کی کتاب تھی, اور اس کے بعد سے انبیوں کا زمانہ مزید 60 سال اور چلا ہے. ان 60 سالوں میں یہ لڑتے جھگڑتے بھی رہے, فتوحات بھی کرتے رہے, اور بڑی علمی مورکے, مدینے میں صرف علمی کام ہو رہا تھا. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ عباسی دور تو ہم لوگوں نے اپنے سر پہ مطلب تمدن کے اعتبار سے بہت بہت وسیع دور ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اموی دور میں نابیہ ایبٹ کو پڑھ لیں سر, نابیہ ایبٹ کی کتاب پڑھ لیں جو اس نے پپائرس کے حوالے سے جو اپنا ریسرچ PhD کا دیا ہے, 4 والیومز کے اندر ہے, وہ دیکھیں آپ, اس میں بتاتی ہے وہ امیس دور کا کام. میری تو بہت فیوریٹ ہے نابیہ ایبٹ. اچھا اب یہ عامر صاحب کا فلپ ہٹی جو لکھے ہیں وہ فتح البلدان کا بیسکلی ترجمہ کر چکے ہیں. وہ بھی فلپ ہٹی جو انگریز بہت کام کیا ہے, انہوں بیسکلی فتح بلدان جو البالدری کی کتاب ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں بیسکلی کر دیے وہ
वो अब्बास साहब की एक बड़ी फेमस हुआ करती थी किताब वो। जी जी बिल्कुल 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 है सही। तो जज़ाकल्लाह, आप थोड़ा रेफरेंस नोमान को दिए तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं शिकागो में रहता हूँ, मेरे से नोमान के बड़े अच्छे ताल्लुक। आपको वो ग्रुप में डाल देंगे इनके डॉक्टर साहब के, उसमें इंटरेक्शन होता रहेगा जज़ाकल्लाह नोमान भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह। मैं खुद WhatsApp हिस्ट्री ग्रुप का पे तालिब इल्म हूँ और सीख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मैं आना, आपको और डाल लेक्चर देता हूँ सारे उसमें इंशाल्लाह। सारे अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। उबैदुल्लाह जमील भाई का सवाल है। नहीं सॉरी, गलती से उठ गया हाथ मैं नहीं उठा सकता, सॉरी। बस अच्छा है अच्छा है कि आपका हाथ गलती से उठो। किसी और को कोई सवाल? कुछ किताबों का डॉक्टर साहब जी कहिए। नौमान इजाजत हो तो मैं पूछ लूं कुछ हाँ, सवाल? हाँ, बिल्कुल। मैंने लेट ज्वाइन किया, सॉरी मिस हो गई से क्लास, तो मैं जो है वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। लेकिन एक सवाल ये था कि वो जो उर्वा बिन जुबैर की किताब है मगाजी, वो भी तो विद द फर्स्ट में लिखी गई है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद। जी जी बिल्कुल, पहली सदी हिजरी में ही लिखी गई है, क्योंकि उर्वा का इंतकाल हुआ है 92-93 हिजरी में, तो जाहिर है उन्होंने अपनी किताब पहले लिखी होगी डेफिनेटली। पहली सदी हिजरी के निस्फ आखिर में उनकी किताब आ गई थी। और मुस्तफा आजमी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, इंडियन स्कॉलर हैं, ठीक है, रिवायती अंदाज है उनका कि उन्होंने इस किताब को डिस्कवर कर लिया। बिल्कुल, उन्होंने जो किताब लिखी है कि अर्ली हदीस वर्क जो है ना बहुत अच्छी है, उनका पीएचडी के वो। जी हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने देखिए ना, दीगर किताबों से उर्वा बिन जुबैर को निकाल के जिंदा करके किताबी शक्ल में ले आए। ये काम हमारे अगर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन कर लेना तो बड़ा कमाल हो जाएगा, बड़ा कमाल हो जाएगा। उसके अलावा जो है अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस की जो किताब है वो भी वो हदीस की किताब उन्होंने लिखी है। हदीस की किताब है, अस-सादिका नाम है उसका, और वो बिल्कुल सहीफा सादिका, सहीफा सादिका बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और किसी साहब को कोई सवाल कर ले? ये डॉक्टर हमीदुल्लाह की जो मगाजी पे किताब है वो उर्वा बिन जुबैर से ही है? हमीदुल्लाह की मगाजी पर तो कोई किताब नहीं है, ये जो है अंग्रेजी की मगाजी को उन्होंने तर्जुमा किया था डॉक्टर हमीदुल्लाह ने, वो छापी है मतलब दारुल अपने जमात इस्लामी वालों ने वहाँ कराची में। अच्छा, ये मेरी नजर से नहीं गुजरी, मेरी नजर से नहीं गुजरी। छोटा सा किताबचा है बेसिकली। हाँ छोटा। भाई डॉक्टर साहब, ये सोर्सेज को जो एक दूसरे पर तरजीह का मामला है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप वो एम्बिग्युइटी खत्म कर दें और वो धुंधलके खत्म कर दें जो इस्लामी तारीख में रावियों के हवाले से आ रहे हैं। फला रावी शिया है उसको नहीं लेंगे, फला रावी राफिजी है क्या उसको लें कि ना लें, फला खारजी है उसको लिया जाए कि ना लिया जाए। हम सारे एक एक को लेकर के इंशाल्लाह ताला हम अपना फैसला तो दे देंगे, आगे वालों की आगे की मर्जी चलेगी। जी बहुत उम्दा अप्रोच है आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे और तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। अब अगर कोई और सवाल नहीं है तो बस इख्तिताम तो मैं फिर आखिरी इख्तितामी कलमात में मैं सिर्फ ये 2 जुमले बोलना चाह रही हूँ कि हम चूंकि मेरे सामने सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, तो हमें बहुत बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। हम इशू ओरिएंटेड अपनी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमें एक एक छोटे छोटे इवेंट्स के पीछे जाने बच्चों की तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर एक पूरे अहद को कवर कर लें। तो अगला लेक्चर इंशाअल्लाह ताला हम माक़बल इस्लाम का ज़माना ले लेते हैं, क्योंकि आप इस्लाम को उस वक्त तक या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप अहद जाहिलियत के ऊपर अच्छी तरीके से आपकी नज़र ना हो। तो हम पहले अहद जाहिलियत को या माक़बल इस्लाम को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके लेंगे कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मदीना, हिजरत, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री। और इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला नोमान साहब की मदद से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहिबा का भी बहुत शुक्रिया, और फिर तमाम आप अफराद का जो शरीक हुए, और कुछ अगर पाकिस्तान से लोग हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत अर्ली टाइम है, तो स्पेशली उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह अगला लेक्चर रमजान के बाद रख लें, क्योंकि फिर अगले महीने
تو پھر رمضان کے بعد رکھ لیں. ویسے رمضان میں بولنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے سب اپنے اپنے مصروفیات میں ہوں گے. یہاں پہ تراویح کا وقت ہوگا تو اس لیے جی ہاں, تو مشکل ہوگا. رمضان کے بعد انشاءاللہ, عید رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. جی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اگر کسی کو شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. جزاکم اللہ خیر.